بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید میں ہمیں جہاں عقیدہ ملے گا، جہاں احکامات ملیں گے، وہیں ایک تیسری چیز بھی ملے گی، سابقہ اقوام کی داستانیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن جیسی الہامی کتاب میں ان داستانوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، آیت مبارکہ ہے 39۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس یعنی کنویں والے، اور ان کے درمیان بہت ساری امتوں کا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلًّا، اور ہر ایک کی، ضربنا بیان کی، لہو ان کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی، الامثال مثالیں، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، تبرنا ہم نے برباد کر دیا، تتبیرا مکمل طور پر برباد کرنا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، اور پھر ہر ایک کو ہم نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی لمبی چڑی بات نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بینا لہم الحجج، ہم نے ان کے سامنے دلائل واضح کر دیے، جس طرح کہ امام قتادہ بن دعامہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ازحنا عنہم الاعذار، ہم نے ان کے سامنے ہر بات اس طرح واضح کی کہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا۔ اور پھر سورۃ الاسراء کی آیت 17 امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی امتوں کو ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دیا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ قرن سے مراد یہاں امت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، سورۃ المؤمنون کی 31ویں آیت مبارکہ ہے۔ ہم نے ان کے بعد پھر دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قرن کا اطلاق زیادہ سے زیادہ 120 سال پر ہوتا ہے، بعد نے کہا 100 سال، بعد نے کہا 80 سال، بعد نے کہا 40 سال۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے واضح بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہر وہ امت جس کا زمانہ ایک ہو، اس کا اطلاق قرن پر ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں، اگلی نسل آ جائے تو وہ دوسرا قرن ہوگا۔ اس مناسبت سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ سابقہ سبق میں گزر چکی ہے، لہذا اس پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہاں پر جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی ایک مناسبت ہے جو امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ دراصل ان الفاظ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تسلی ہے، اور ساتھ آپ کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ سابقہ امتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر تباہ اور برباد ہو گئیں، لیکن آپ تسلی رکھیے آپ کی امت کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں آ سکتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو فرمایا وہ کلاً ضربنا لہ الامثال، اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں ابن عاشور، امام شنقیطی اور امام ابن عثیمین وہ اس طرف گئے ہیں کہ جتنی کافر امتوں کو ہم نے ہلاک کیا ان پر ہم نے حجت قائم کر دی اور ان کے لیے دلائل واضح کر دی تاکہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہی اور بربادی کی گھاٹ اتار دیا۔ خاص طور پر امام قرطبی نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے اہل علم کچھ آیات مبارکات قرآن مجید کے لے کر آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15، 16 اور 17 آیت مبارکہ، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول مبعوث کیے بغیر ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کے سرداروں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر ہماری بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، ہم پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ 17ویں آیت مبارکہ وہ گزر چکی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی 11، 12، 13، 14 اور 15 آیت مبارکہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جتنے بھی امتوں نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا، قرآن کہتا ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے لیے ایک ایک چیز واضح کر دی اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک تو آقا علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور تشفی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل مکہ کو، بلکہ قیامت تک آنے والے اللہ کے باغیوں کو ایک سرزنش بھی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا حشر نشر دیکھو، ان کا انجام دیکھو، انہوں نے کس انداز سے اللہ کی نافرمانی کی، رب کائنات نے انہیں کس انداز سے اپنی گرفت میں لیا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ذرا سوچ سمجھ کر انجام کار خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔